میری ماں مجھے بری طرح مار رہی تھی۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی، کبھی دھکا دیتی۔ میرے رونے چلانے کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ماں نے دروازہ تو نہیں کھولا، لیکن دور سے ہی کہا، کون ہے؟ کس کو موت پڑی ہے؟ باہر سے کسی بزرگ آدمی کی آواز آئی۔ اس نے کہا، کیوں لڑکی کو مار کر ہلکان کر رہی ہو؟ تمہارا یہی کام ہے؟ میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی، یہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے۔ ان کی اولاد انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی، اس لیے وہ لوگوں کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے، میں اکثر انہیں سلام کیا کرتی تھی۔ وہی مجھے بچانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، بچی کو مت مارو، نہیں تو میں پولیس کو فون کر دوں گا۔ میری ماں کہنے لگی، کر دو پولیس کو فون، لیکن اس کی تو میں جان نکال دوں گی۔ جس کام سے اسے منع کروں یہ وہی کام کرتی ہے۔ چلے جاؤ تم یہاں سے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ کسی کے گھر کا دروازہ تو توڑ کر اندر نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ وہاں سے چلے گئے۔ میری ماں نے مجھے اتنا مارا کہ میں تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ 2 گھنٹے اسی طرح پڑی رہی، پھر ہمت کر کے پانی پیا۔ میری ماں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ گھر کے کام کرو۔ میرا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ میں نے نماز پڑھ لی تھی اور میری ماں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں روز نماز پڑھتی تھی، مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بہت شوق بھی تھا اور عادت بھی تھی، لیکن اکثر میں نماز چھپ کر ہی پڑھتی تھی، ڈر ڈر کے کہ کہیں میری ماں نہ دیکھ لے۔ پر آج انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے بری طرح سے مارا۔ اسی طرح وہ مجھے روزے بھی نہ رکھنے دیتی اور کوئی بھی اسلامی کام نہ کرنے دیتی جو ہم پر فرض تھا وہ بھی۔ یہ میری اپنی ماں نہیں تھی، میری سوتیلی ماں تھی۔ میرے والد نے ان سے شادی کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک دن اچانک ہی انہیں لے آئی تھے جب میری ماں بیمار تھی۔ میرے ابا ان سے شادی کر کے لے آئے تھے اور کہا تھا کہ تم بیمار رہتی ہو، گھر کے کام نہیں ہوتے، مجھے ڈھنگ کا کھانا نہیں ملتا، میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری ماں بہت پہلے بیمار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ اور بھی زیادہ دل برداشتہ ہو گئی اور 1 مہینے بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ پیچھے میں رہ گئی۔ میرے ابا کو بھی اس بات سے بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، میں تو گھر کے کاموں اور خدمت کے لیے دوسری بیوی لے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ صدمہ لے کر اس دنیا سے چلی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد بابا نے میری سوتیلی ماں عشرت کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ یہ لوگ ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ پتہ نہیں بابا دنیا کے سامنے تو خوش رہتے تھے، لیکن شاید ان کے دل میں احساس گناہ بیٹھ گیا تھا کہ 2-3 سال بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی بیماری کیا تھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، بس ایسے ہی ایک دن اس دنیا میں نہ رہے۔ اپنے کمرے میں سو رہے تھے، جب صبح دروازہ کھولا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا زہر کھایا ہے۔ میں اکیلی ہو گئی اور اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر آ گئی۔ اس نے مجھ سے سارے گھر کا کام کروانا شروع کر دیے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا لگی۔ اسے ذرا سا بھی غصہ آتا تو وہ مجھ پر ہی نکال دیتی، لیکن پھر اس نے مجھے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے سے بھی روکنا شروع کر دیا، جبکہ اس کا نام عشرت تھا۔ یہ بھی تو مسلمان تھی، پھر مجھے یہ سب کرنے سے کیوں روک رہی تھی؟ پہلے تو صرف زبان سے روکتی تھی، کہتی تھی نہ کیا کرو، لیکن میں اس کے روکنے سے کیوں رک جاتی؟ اب اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا اور مجھے بری طرح مارتی تھی۔ سارے محلے کو پتا تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ہی مسجد تھی، وہاں سے بھی نمازی گزرتے تھے، انہیں بھی اکثر آوازیں آتی تھیں۔ اور یہ بوڑھے باجو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، انہوں نے کئی دفعہ میری اماں سے کہا کہ کیوں یتیم بچی کے پیچھے پڑی ہو، کیوں اسے مارتی رہتی ہو، تم اس کی ماں نہیں ہو، ابھی اس کے ساتھ یہ ظلم کرتی ہو۔ یہی تھے جو میری ماں باپ کے سامنے کچھ بول دیتے تھے۔ میری ماں ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا، میں اب اس کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی، یہ تو منحوس ہے، جب تک یہ اس گھر میں رہے گی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ میری ہی بات کر رہی تھی، کیونکہ اس گالی سے وہ مجھے ہی پکارتی تھی۔ یہ گالی اس عورت کو دی جاتی ہے جو کہیں منہ کالا کر کے آتی ہے، لیکن میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، پھر بھی مجھے ایسے ایسے ناموں سے نوازتی تھی۔ کسی سے کہہ رہی تھی کہ اس کا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، ماں بھی چلی گئی، اب میں اس کا بوجھ اٹھاؤں، جبکہ اس کا گھر میں بوجھ کس نے اٹھایا ہوا تھا یہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، ان پیسوں سے اس گھر کا راشن آتا تھا، بابا کی تھوڑی بہت پینشن تھی جس سے باقی خرچے نکلتے تھے، اور سارے گھر کے کام بھی میں کرتی تھی، تو پھر میں اس پر بوجھ تھی؟ اس نے کسی سے مزید بات شروع کر دی اور کہا، ہاں تو بھیج تو، اس کی شادی کروا دوں گی تو دفع ہو جائے گی یہاں سے۔ شاید وہ میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ یہ میری شادی کیوں کروا رہی ہے، تو شادی ہی کرنا چاہتی ہے،
پر اگلے ہی پل سوچنے لگی کہ شادی کروا دے گی تو کم سے کم میں اس کے چنگل سے تو نکل جاؤں گی، میرا اپنا گھر ہوگا۔ مجھے پتا تھا کہ میری شادی کسی اچھے گھر میں نہیں کروائے گی، اس جیسے ہی لوگ ہوں گے، لیکن کم سے کم میرا گھر تو اپنا ہوگا، میرا کوئی شوہر تو ہوگا، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش تو کر سکوں گی۔ کم سے کم میرا شوہر مجھے اس طرح جانوروں کی طرح مارے گا تو نہیں، اگر میں کوئی غلطی نہیں کروں گی تو مجھے کیوں مارے گا؟ لیکن یہاں تو بلا وجہ ہی مجھے مار پڑتی ہے۔ اس نے بھی کسی کو کہہ دیا کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں اس کی شادی کروا دوں گی، لیکن بدلے میں مجھے کچھ پیسے بھی چاہیے ہوں گے۔ ہمارے محلے میں ہی ایک میری سہیلی رہتی تھی جو کچھ عرصہ کے لیے محلہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن ایک دن میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، پر جب میں نے اسے کار میں دیکھا تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کہا، ارے یہ تو رفت ہے، یہ تو ہماری رفت ہے۔ میری بیٹی تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تو نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ پھر میری دوست نے مجھے پہچانا، اس نے کہا، تم نے اپنی شکل کیسی بنا لی؟ تم تو بالکل کمزور ہو گئی ہو، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، تم تو وہ رفت لگ ہی نہیں رہی جسے ہم جانتے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی مجھے گلے لگا کر رو پڑی۔ میں نے کہا کہ مجھے جانا ہوگا، اگر دیر ہو گئی تو میری سوتیلی ماں مجھے بہت مارے گی۔ سارے محلے کو پتا تھا کہ مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے، سب لوگ مجھے رحم بڑی نگاہوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ میرے بابا بہت اچھے انسان تھے اور سب محلے والوں کے ساتھ ان کے طور طریقے اچھے تھے۔ اسی طرح میری ماں بھی ایک نیک عورت تھی، جب بیمار تھی تو ان کو دیکھنے کے لیے روز لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے کوئی چیز چاہیے، کوئی کام ہے، ہمیں بتاؤ۔ اس وقت میں چھوٹی ہوتی تھی تو عورتیں ان کے گھر کے کام بھی کر جاتی تھی۔ میری ماں نے میرا رشتہ کہیں طے کر دیا تھا، باتوں باتوں میں ہی سب کچھ فائنل کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اس کی باتوں سے ہی یہ پتہ چل رہا تھا۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ رسم ہو جائے، ہم نے تو کوئی دھوم دھام نہیں کرنی، اس کا باپ مرا ہوا ہے، ماں اس کی ہے نہیں، پھر محلے والے کہیں گے کہ اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہے ہیں، اور ویسے بھی سوتیلی بیٹی ہے، میری اپنی تو نہیں۔ مجھے کس بات کا شوق چڑھا ہے، میں تو بس اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے سارے گھر کے کام تو کرواتی تھی، لیکن اپنے کمرے کو کبھی بھی صاف نہیں کرواتی تھی۔ اپنا کمرہ خود ہی صاف کرتی تھی، پر روز نہیں کرتی تھی، اس کے کمرے سے عجیب سی بدبو آتی تھی اور وہ ہمیشہ گندا ہی رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہہ دیا کہ میرا کمرہ صاف کر دو۔ میں جب اس کے کمرے میں گئی تو اس کا کمرہ اتنا گندا تھا جیسے 6-7 مہینے سے کسی نے صاف نہ کیا ہو۔ خیر میں نے تو صاف کرنا ہی تھا، میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اچانک کوئی بھاری سی چیز میرے پاؤں پر گر گئی، مجھے بہت درد ہوا۔ چیز چھوٹی تھی لیکن وزن میں بھاری تھی۔ جب میں نے اس کو اٹھایا تو میں حیران رہ گئی، یہ تو ایک لوہے یا جست کا بنا ہوا چھوٹا بت تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، میں نے کہا کہ یہ چیز ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اچانک میرے دماغ کے شیشے چلنے لگے اور مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا چیز ہے، کیونکہ میں نے ٹی وی میں ایک دفعہ دیکھا تھا، اور اتنا کوئی بھی بے وقوف نہیں ہوتا کہ اسے پتہ نہ چلے۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میری ماں میرے ساتھ یہ سب کیوں کرتی تھی، کیوں مجھے نماز، روزے اور قرآن پڑھنے سے روکتی تھی، کیونکہ میری ماں تو مسلمان تھی ہی نہیں، وہ تو کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے یہ چیز اپنے سکے کے پاس چھپائی ہوئی تھی اور وہ کمرہ بھی صاف نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن اس نے تو کہا تھا کہ اس کا نام عشرت ہے۔ اور پھر مجھے ایک بات یاد آئی، میرے بابا کہتے تھے کہ صرف نام سے کسی کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے مذاہب میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ اپنا مذہب بدلتے ہیں تو آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا مذہب نہیں بدلا تھا، ورنہ یہ چیز اسے اپنے پاس نہ رکھتی۔ اس نے میرے بابا سے جھوٹ بولا تھا، اس لیے تو اسے ان ساری چیزوں سے مسئلہ تھا۔ میرے بابا تو اس دنیا سے چلے گئے، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اس نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے تو وہ شاید اسی وقت اس کو اپنی زندگی سے نکال دیتے اور میری زندگی بہتر ہو جاتی۔ میں نے وہ چیز واپس وہیں رکھ دی اور اپنی ماں کو پتہ بھی نہ لگنے دیا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، پر میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ میرے رب تو ہی میری مدد کر، کوئی معجزہ دکھا دے، مجھے یہاں سے نکال لے۔ اس عورت کے ساتھ میری زندگی، میرا مذہب، میری آخرت، میرے اخلاقیات، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں روز اللہ سے دعائیں کرتی تھی، چھپ کر نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھ لیتی تھی، لیکن روزے میں میری ماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ کچھ کھا لے، کچھ کھا لے۔ جب میں کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے تو اسے پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہ زبردستی میرے منہ میں کچھ ڈال دیتی تاکہ میرا روزہ ٹوٹ جائے۔ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں تھی؟
اتنا ظلم بھی کیا کسی پر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہے اور اسے اس عبادت سے بھی روکا جائے؟ یہ تو ایک انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ آخر یہ عورت چاہتی کیا تھی؟ اب تو میں یہی سوچنے لگی کہ بس میری شادی کروا دے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ ایک دن اس نے بول ہی دیا کہ پرسوں تیرا نکاح ہے، لڑکا گھر یہی آ جائے گا اور اس کے ساتھ میں تیری شادی کروا دوں گی۔ تو نے منہ سے کوئی بات نہیں نکالنی، بس تیری ماں کے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہیں، ان میں سے کوئی اچھا سا جوڑا پہن لے اور اپنی کچھ چیزیں ایک بیگ میں ڈال لے۔ میرے پاس تجھے نئے جوڑے اور سامان لے کر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، بس جو کچھ بھی تیری ماں کا پڑا ہوا ہے وہ اٹھا لے اور اسے ایک بیگ میں ڈال لے۔ میں تو یہ شادی کروا رہی ہوں۔ جب میں کچھ نہ بولی تو وہ کمرے سے جانے لگی، پھر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا، بولتی کیوں نہیں ہے؟ تیری شادی ہو رہی ہے، تجھے کچھ نہیں کہنا؟ اچھا، تو اس بات پر خوش ہو رہی ہے کہ تیری مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، تو اپنے گھر چلی جائے گی، وہاں جا کر روزے نماز قرآن پڑھا کرے گی۔ میں تجھے بتا دوں کہ تیرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے دل میں اچانک ایک بات آئی کہ کہیں اس نے میری شادی کسی غیر مسلم کے ساتھ تو نہیں کروا دی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں کیا کرتی؟ کیا میں شادی کر لیتی؟ نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوتا۔ میں یہ شادی نہیں کرنی تھی۔ میرے دل میں ایک اور پریشانی بیٹھ گئی۔ ساری رات میں جاگتی رہی، الٹے سیدھے خیالات آتے رہے، بار بار سوچتی رہی، ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، ویسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ ایک دن گزر گیا اور اگلا دن ہوا جب اس نے کہا تھا کہ آج تیرا نکاح ہے۔ وہ دن بھی آ گیا۔ میں تھوڑی بہت تیاری کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ گھر کو اچھی طرح صاف کر لینا اور شام کو خود بھی تیار ہو جانا۔ میں جب تیار نہ ہو رہی تھی تو وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ اس نے کہا کہ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ شادی ہے تیری، کوئی مذاق ہے کیا؟ جا کے تیار ہو جا۔ میں نے کہا کہ میری شادی کس سے کروا رہی ہو؟ میری شادی ہے، کم سے کم مجھے اتنا جاننے کا تو حق ہے۔ اگر آج میں اس کے سامنے بولتی تو زیادہ سے زیادہ مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا سکتی تھی نا، تو اٹھا لیتی، لیکن میری زندگی اور آخرت برباد ہونے سے بچ جاتی۔ اس لیے میں نے اس سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا کہ کس سے میری شادی کروا رہی ہو؟ میں ایسے شادی نہیں کروں گی۔ کیا اپنے جیسے سے کروا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب میرے جیسے سے؟ کیا جانتی ہو تو میرے بارے میں؟ تو میرے کمرے میں گئی تھی، کیا دیکھا تھا تو نے وہاں؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تبھی تو تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو۔ تم نے میرے باپ سے جھوٹ بولا۔ اگر وہ زندہ ہوتا اور اسے پتہ چل جاتا تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر اسی وقت تمہیں گھر سے باہر نکال دیتا، پر میرا معصوم باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ تم نے اپنا نام بھی بدلا ہوا ہے، یہ تمہارا نام ہو ہی نہیں سکتا، اور اب تو لگتا ہے اپنے ہی کسی رشتہ دار سے میری شادی کروا رہی ہو۔ مجھے لگا کہ آج میں نے اتنا کچھ بول دیا تو میری خیر نہیں، مجھے تو بہت ساری دھمکیاں ملنے والی تھیں، شاید یہ مجھے اتنا مارے کہ میرا چہرہ ہی بگاڑ دے۔ لیکن میں تب حیران رہ گئی جب وہ بری طرح سے ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ واہ، تیرے منہ میں بھی زبان ہے، تیرے اندر بھی تھوڑی بہت ہمت ہے، لیکن تیری ساری ہمت نکل جائے گی۔ دیکھ میری شہزادی، میری پیاری، وہ طنز کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں تیری شادی اپنے مذہب کے کسی بھی انسان سے نہیں کروا رہی، یہ بات میں تجھے لکھ کر دیتی ہوں، اس طرف سے تو بالکل مطمئن ہو جا۔ جب اس نے ایسا کہا تو میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے جیسوں میں میری شادی نہیں کروا رہی۔ میرے دل کو تھوڑا سا سکون آنے ہی لگا تھا کہ ساتھ ہی اس نے کہا، لیکن جس سے تیری شادی کروا رہی ہوں اس کے ساتھ تیری زندگی ایسے گزرے گی کہ جیسے سارا زمانہ دیکھے گا، اور زمانہ تو تجھے چھوڑے گا ہی نہیں، نہ صرف دیکھے گا بلکہ تجھ پر آوازیں کسے گا، تانے دے گا، باتیں سنائے گا، ساری دنیا تیرا تماشا دیکھے گی۔ جب اس نے ایسا کہا تو میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے کہا کہ شادی کس سے بھی ہو، کم سے کم تجھ سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں تیری شادی جس سے کروا رہی ہوں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، ایسا تو عام انسان ہوتا بھی نہیں ہے، تم بھی دیکھے گی تو ایک پل کو حیران ہو جائے گی، پر وہاں تیری زندگی بڑی رنگین گزرے گی۔ بڑا شوق ہے نا تجھے تیار ہونے کا، کپڑے، جوتے، میک اپ، زیورات پہننے کا، وہاں تجھے یہ سب کچھ ملے گا، لیکن ہاں تجھے بننا پڑے گا، یہ سب کچھ ہوگا وہاں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ کبھی کہتی کہ جس سے شادی کروا رہی ہوں وہ مسلمان ہی ہے، پھر کہتی کہ تیری زندگی ایسے گزرے گی کہ تیرا تماشا ساری دنیا دیکھے گی، پھر کہتی تھی کہ وہاں جا کر تجھے کوئی سکون نہیں ملے گا، اور پھر یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہاں جا کر مجھے کپڑے، جوتے، زیور سب کچھ ملے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی، تیار ہونے لگی،
سوچا کہ کچھ بھی ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس سے شادی کر لوں گی، کم از کم اس سے تو بہتر ہوگا۔ میں ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی، لیکن آج اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ یہ سوچنے لگی کہ بس جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، بوڑھا ہو، بڑی عمر کا ہو، شادی شدہ ہو، طلاق یافتہ ہو، جیسا بھی ہو، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ مجھے اس مقام پر لانے والی میری سوتیلی ماں ہی تھی۔ میری ماں باپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا، کہ ان کی جوان بیٹی جس کو وہ اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اس کی زندگی ایک دن ایسی ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کے کپڑے پہنے تھے۔ مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ میں دیکھنے میں پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کے گواہ مولوی صاحب اور وہ لڑکا بھی آ گیا جس کے ساتھ میری شادی کروا رہے تھے۔ میں اوپر والے کمرے میں تھی۔ ابھی میں کمرے میں ہی تھی، وہ لوگ باہر بیٹھ کے۔ رسم شروع ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب اندر آئے۔ انہوں نے مجھ سے نکاح کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 20 منٹ بعد دوبارہ آئے اور انہوں نے مجھ سے نکاح نامے پر دستخط کروائے۔ دستخط کرتے ہوئے میں رو رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں اب کوئی دکھ نہیں رہے گا۔ مولوی صاحب وہی تھے جو ہمارے ساتھ والی مسجد کے امام تھے، مجھے بھی اچھی طرح جانتے تھے اور میرے بابا کو بھی۔ میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، ہم تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ شاید مجھے دعاؤں کی ضرورت تھی۔ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر بعد دلہے کے ساتھ بیٹھ جا، اس کے بعد تیری رخصتی ہو جائے گی، نکل جانا یہاں سے، دفع ہو جانا۔ میں سوچنے لگی کہ یہ عورت جیسی بھی تھی، میں نے اس کے ساتھ 7 سال گزارے، اس کے لیے کھانا بنایا، اس کے کام کیے، کیا جاتے جاتے یہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ مجھے کوئی دعا نہیں دے سکتی تھی؟ یہ ابھی بھی میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہی تھی، مجھے دھتکار رہی تھی، مجھے دھکے دے رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ بس نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ کیا اتنا سخت دل ہوتا ہے لوگوں کا؟ ارے انسان گھر میں قربانی کے لیے کوئی جانور رکھتا ہے تو اس سے بھی اسے انس ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو یہ ہوتا تھا کہ اس نے تو اس کی قربانی ہی کرنا تھی۔ لیکن یہ کس قسم کی عورت تھی؟ اس میں اس کے مذہب کا قصور نہیں تھا۔ کسی کا بھی مذہب برا نہیں ہوتا، لوگ برے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان ہوتی تب بھی ایسے ہی ہوتی، اس کا دل کبھی نرم نہیں ہو سکتا تھا۔ جب مجھے باہر لے کر آئی اور میں نے اپنے دلہے کو دیکھا جس کا ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ عام نارمل مرد نہیں تھا، وہ مرد ہی نہیں تھا، وہ تو ایک خواجہ سرا تھا۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے 15-20 منٹ بعد ہوش آیا تو میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی برا خواب دیکھا تھا جس سے آنکھ کھل جائے گی، لیکن وہ آدمی سامنے ہی بیٹھا تھا، بلکہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا بیچاری بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بھی بہت عجیب تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ سب لوگ خاموش تھے۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ ویسی باتیں کیوں کرتی تھی، ان کا کیا مطلب تھا۔ واقعی میرا تماشا تو پوری دنیا نے دیکھا تھا۔ ایک خواجہ سراغ کے ساتھ میری شادی ہو گئی تھی، یہ تو ظلم کی انتہا تھی۔ ماں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں روتی ہوئی گھر سے گئی۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ میں راستے میں آنکھیں بند کر کے سر گاڑی کے سیٹ کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہی تھی۔ جہاں بھی جا رہی تھی میری زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ سوچنے لگی کہ میں نے کیا قصور کیا تھا، مجھے تو انصاف ہی نہیں ملا۔ بس اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی ہو گیا اس کو برداشت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو سامنے کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے پاس رکی تھی۔ جب میں باہر نکلی تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ میں اس کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میرا ہاتھ تھام لو، کیونکہ ساری زندگی تم نے میرا ہی ہاتھ تھامنا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے وہی بوڑھا بابا کھڑے تھے جو ہمارے سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ میں انہی کو پہچانتی تھی تو ان کی طرف ہی بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آپ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری ماں کے خلاف پلان بنایا تھا۔ وہ اتنی بری عورت ہے کہ تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کروانا چاہتی تھی تاکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے۔ تب ہم نے اس آدمی کو تمہارے گھر بھیجا، لیکن اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ تمہارا نکاح میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام فہیم ہے۔ ہم نے پہلے سے ہی نکاح نامے پر اس کے دستخط کروا لیے تھے
اور جس نکاح نامے پر تم نے دستخط کیے اس پر اس کے دستخط پہلے سے ہی موجود تھے۔ یہ اس طرف بیٹھا تھا اور تم اس طرف بیٹھی تھی۔ بیچ میں خواجہ سراغ کو اس لیے بٹھایا تھا کہ تمہاری ماں کو لگے کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ میری ساری اولاد مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، پر یہ میرا چھوٹا بیٹا باہر کے ملک میں ہوتا تھا، ابھی واپس آیا ہے۔ اب ہم دونوں کو اسی کا ہی سہارا ہے۔ تو میری بہو، اور آج سے تم میرے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی۔ جب میں نے یہ بات سنی اور اس لڑکی کو دیکھا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت، امیر اور سمجھدار آدمی لگتا تھا۔ میں اس وقت سجدے میں گر گئی۔ وہ بوڑھے بابا بھی رونے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹی 7 سال تک میں یہ ظلم ہوتے دیکھتا رہا، اس لیے سوچا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، پر میرے ساتھ محلے کے اور بھی لوگ ملے ہوئے تھے۔ ہم سب نے مل کر تمہاری زندگی بچانے کی کوشش کی ہے۔ تمہاری ماں نے ہم سے تمہاری قیمت بھی مانگی تھی، جو ہم سب نے مل کر ادا تو کر دی، لیکن ساتھ ہی پولیس کو بھی اطلاع کر دی۔ اب وہ تمہیں فروخت کرنے کے جرم میں پکڑی جائے گی اور اسے سزا ملے گی۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی۔ آج میرا ایک شوہر ہے جو پوری طرح سے ایک بہت اچھا انسان ہے، ایک مکمل مرد ہے، اور میرے سسر بھی ہیں۔ یہ میرے لیے میرے باپ کی جگہ ہیں۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ انصاف کر لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔